السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدی وکفی والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرچہ خواہی زیستن با آبرو، گرچہ خواہی زیستن با آبرو، ذکر او کن ذکر او کن ذکر او۔ جس دل میں تیری یاد ہے وہ شاد ہے آباد ہے، جس دل میں تیری یاد ہے وہ شاد ہے آباد ہے، جو یاد سے غافل ہوا ناشاد ہے برباد ہے۔ پروانے کو ہے چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سامعین محترم، آج ہم لوگ الحمدللہ اپنے اس محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے حاضر آئے ہیں، جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں، اوروں کے احسان کا بدلہ تو میں نے چکا دیا، لیکن صدیق اکبر کی وہ ذات ہے جس کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت میں اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اقدس سیدنا سرکار صدیق اکبر کی، ان کے بارے میں ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ بس تھوڑی سی خراج عقیدت انشاءاللہ پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے بارگاہ نبی میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں، درود پاک پڑھنے میں کسالت اور تنگ دلی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، جو لوگ مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، نہ صرف ان کا درود میں سنتا ہوں بلکہ انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جو نگاہ نبی میں آ جائے پھر اس کا کیا کہنا ہے؟ وہ چھانٹ لیں گے محشر میں نام لیواؤں کو، غضب کی بھیڑ میں میں ان کی اس پہچان کے صدقے۔ پہچان بنانی ہے تو بارگاہ نبی میں بناؤ۔ اور آقا فرماتے ہیں، درود پاک پڑھنے والا نہ صرف اس کا درود میں خود سنتا ہوں بلکہ انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ تو ایک بار اپنی آواز پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ کریم کا قرآن مقدس میں اعلان ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک ہے یاد کرنا اور ایک ہے یاد رکھنا۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ قسم خدا کی، یاد جس کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، حضرت سبحان شاہ، یا آج جس کی یاد ہم بنا رہے ہیں نا، زمانہ بیت گیا ان کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے، وراثت میں نہ کوئی بلڈنگ چھوڑی نہ کوئی اثاثہ چھوڑا۔ یہ ان کی یاد ہم کیوں منا رہے ہیں؟ یہ ہم نہیں منا رہے ہیں، یہ اللہ منوا رہا ہے۔ انہوں نے ہم کو یاد کیا ہے، اس لیے یہ یاد کیے جائیں گے۔ فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ آج جو دیکھ رہے ہو نا، یہ اذکرکم کی ہی ایک صورت یہ بھی ہے۔
तुम्हारे जिक्र में जितना दम होगा। कोई बंदा ये जानना चाहता है कि अल्लाह के वहाँ मैं कितना याद किया जाता हूँ, अपने गरीबान में मुँह डाल के देख ले कि वो अल्लाह को कितना याद कर रहा है। जितना याद कर रहे हो उतना ही याद किए जाओगे। अल्लाह का वादा हदीस कुदसी है, जब कोई बंदा मुझे दिल में याद करता है तो मैं उसे दिल में याद करता हूँ, जब वो मुझे मजमे में याद करता है तो मैं उससे बेहतर मजमे में याद करता हूँ। तो मजलिस लगाते हो, अल्लाह करीम मलाए आला में फ़रिश्तों की, मुकर्रम मुअज़्ज़म मनव्वर फ़रिश्तों की महफिल में तुम्हारा जिक्र करता है। कितना खुश नसीब है वो बंदा कि अल्लाह उसका जिक्र करे। कितना खुशकिस्मत है वो बंदा कि अल्लाह की बारगाह में उसका जिक्र हो या अल्लाह उसका तज़किरा करे। अम्मा मियाँ, आज तुम्हारी चौकी का थानेदार अगर तुम्हारा नाम ले ले अपनी स्पीच में, तो कल सुबह को तुम मोछ पे ताव देते फिरोगे कि मैं वही बंदा हूँ जिसको इंस्पेक्टर साहब ने कल रात में नाम लिया था। एक मामूली ऑफिसर हमारा नाम ले ले तो हमारी इज्जतों का तुर्रा आसमान पे पहुंच जाता है, और जब परवरदिगार याद करे, जब रब्बे करीम तुम्हारा नाम ले ले। साहबी रसूल हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह नबी लगी हुई है, सब बैठे हुए सहाबा कराम। आका हजरत उबई से फरमाते हैं, आप कुरान शरीफ सुनाइए। तो हजरत उबई फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जब साहिब कुरान मौजूद है, जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो खुद बनफ्से नफीस मौजूद हैं, तो उबई की क्या मजाल कि उनके सामने कुरान पढ़े। नहीं, आप ही पढ़ेंगे कुरान। हजरत उबई इब्न काब कहते, या रसूल अल्लाह, ये बड़े बड़े सहाबाए किबार मौजूद हैं, हजरत उमर हैं जिनकी आवाज़ से एक ज़माना दहल जाता है, हजरत अबू बकर मौजूद हैं जिनकी आवाज़ में वो शीरनी है कि बेज़बान भी बोल पड़ता है। इतने बड़े बड़े सहाबा कराम मौजूद हैं, फिर मैं क्या पढ़ूँ। आका फरमाते हैं, मेरे रब का हुक्म यही है कि तुम पढ़ो। अब हजरत उबई इब्न काब को वजद आ जाता है, आंखों से आंसुओं के कतार बह पड़ते हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मेरा नाम लिया, अल्लाह ने मेरा नाम लिया, मेरा नाम लेके अल्लाह करीम ने हुक्म दिया। आका फरमाते हैं, हाँ, तुम्हारा नाम लेके अल्लाह करीम ने हुक्म दिया है। बताएं, जो नाम लेने का मज़ा जानते हैं ना, सहाबा से पूछो। मेरे आका ने जिक्र और मज़कूर दोनों उन्हें समझा दिया था। तुम्हारा जिक्र कैसा है और जिसका जिक्र कर रहे हो वो कैसा है। तुम दुनिया में गुनहगारों में याद करोगे, और जरा देखो ना कितना आसान सा नुस्खा है, छोटी सी ज़बान हिला दो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना इमरान अशरफी साहब क़िबला, इनकी इस कोशिशों को सलाम, इनके तमाम इन दोस्तों और अहबाब की इन काविशों को सलाम जो इस जंगल में मंगल किए हुए हैं, हज़रत सुभान शाह के फैज़ान को आम कर रहे हैं। अल्लाह करीम इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। इनको देखता हूँ तो अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की याद आ जाती है, साबिक़ इमाम बागवान मस्जिद, उनकी याद आ जाती है। जो दर्द वहाँ था वही दर्द यहाँ भी देखता हूँ। तमन्ना है दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। अरे नहीं, मैं भी कह रहा हूँ मगर ये कलामे कलीम तूर नहीं। अल्लाह करीम इनके जज्बात को कबूल फरमाए, इनके इन हौसलों और तमाम इरादों को पाए तकमील तक पहुँचाए। तामीर सुन्नियत और तामीर इस्लाम के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, ये वाकई काबिल दाद है। इस छोटी सी जगह में बैठ करके पूरे पूना पर निगाह रखे हुए हैं, कहाँ सुन्नियत को हमारी ज़रूरत है और कहाँ तबलीग सुन्नियत का काम होना चाहिए। बहुत कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह करीम इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अल्लाह कह रहा है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा।
ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ کے ذکر کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے جو یہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم تھوڑی سی کوشش سے اللہ کے وہاں مذکور ہو جاتے ہیں، اللہ کریم ہمارا ذکر فرماتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ اللہ کریم قرآن پاک میں خود بیان فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے اطمینان قلب ڈھونڈنے والو، اے دلوں کا سکون تلاش کرنے والو، تمہیں در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دلوں کا سکون ہمارے ذکر میں ہے، تم میرا ذکر کرو دل مطمئن ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیں سکون قلب کے لیے ہم نے کیا کیا نہیں کیا، گھر کو سجایا، روم کو ایئر کنڈیشن کیا، ڈنلپ کا گدا لگایا، تمام آشائشوں سے مزین کیا، مگر پھر بھی عالم یہ ہے کہ پوری رات گیلری میں ٹہلتے ہوئے بیت رہی ہے، پھر بھی عالم یہ ہے پوری رات بے قراری میں گزر رہی ہے، سکون کی نیند نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، سکون گیا کہاں؟ دنیا نے کہا کہ جب تم اپنے کمرے کو اے سی بنا لو گے، اپنے کمرے کو تمام آرام و آشائش کے سامان سے مہیا کر لو گے، تمہیں سکون ہو جائے گا، مگر سکون تو ہے ہی نہیں۔ قرآن نے پکار کے کہا، نالائق، سکون قلب چاہتا ہے تو اللہ کے ذکر میں لگ جا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہ سجے ہوئے گھر میں سکون دل ہے، نہ کسی اور چیز میں سکون دل ہے، اگر سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ دیکھیں آپ خود معائنہ کریں، آپ خود دیکھیں جا کر کے، آپ ماحول خود معائنہ کریں، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بھی آرام سے سو جاتا ہے، اس لیے کہ سکون قلب حاصل ہے اسے۔ اور ذکر سے غافل بندہ جو ذکر سے دور ہے، جو ذکر الہی سے بھاگا ہوا ہے، وہ تمام آشائشوں کے باوجود بھی چہرے پر ہر دم ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات بتاؤں آپ کو، بہت پتے کی بات بتاؤں، آج ہم سکون کے تلاش کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ ایک بندے سے پوچھا، اس کے گھر میں گیا اتفاقاً، اس کے حال کمرے میں دیکھا تو پوری ایک دیوار پر ٹی وی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ گھر ہے کہ سنیما ہال ہے؟ کہنے لگے حضرت تھوڑا سکون کے لیے۔ اس سے سکون؟ ابھی یہ تو بے سکونی کا سامان ہے۔ کہنے لگے نہیں حضرت۔ میں نے کہا بتا کب سکون ملا تجھے؟ گھبرا گیا۔ میں نے کہا دیکھو تمہاری مثال ایسے ہی ہے، میں تو سمجھ رہا تھا ملے گا سکون دل، درد اور بڑھ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، اندر سکون ہے نہ باہر سکون ہے، یہ حال ہو گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ میاں تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے پیٹ کے درد سے معصوم بچہ بلک رہا ہے، ماں سمجھ نہیں پا رہی ہے بیٹا کیوں رو رہا ہے، بچہ کیوں بلک رہا ہے، جاہل ماں، ان پڑھ ماں بچے کے منہ میں اپنا پستان ڈال دیتی ہے۔ مامتا کی چہک، مامتا کا مرکز، جب وہ دودھ اس کے منہ میں پڑتا ہے تو بچہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش تو ہو جاتا ہے، بچہ تھوڑی دیر کے لیے چپ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے، اس کی پریشانی اندر کی پیٹ کی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے ذکر کے علاوہ سکون ڈھونڈتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دل نہیں، نفس امارہ مطمئن ہو جاتا ہے، نفس امارہ کو سکون مل جاتا ہے، مگر دل کی بے قراری اور بڑھ جاتی ہے، دل کی بے چینی اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر سکون اور چین چاہیے تو اللہ کے ذکر میں جٹ جائیے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے سکون کیوں ملتا ہے؟ ذکر الہی سے سکون کیوں ملتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہمارے جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم اور روح دونوں کے ملنے کا نام زندگی اور انسان ہے۔ روح نکل جائے تو یہ صرف مٹی کا تودا ہے، لوگ لے جا کے قبرستان میں گاڑ دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر روح نکل گئی۔ دونوں چیزیں ہیں ہم بخوبی مانتے ہیں، لیکن انتظام کس کا کرتے ہیں؟ صرف جسم کا۔ صبح کو ناشتہ نہ ملا تو گھر میں ہڑکم مچا دیں گے، دوپہر کے کھانے میں تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا پریشان ہو جائیں گے، بیوی بچے سب کو گالیاں۔ کیوں؟ یہ جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، ہماری باڈی کمزور ہو جائے گی۔ اگر اسے تم نے ناشتہ نہیں دیا تو میں کس لائق رہ جاؤں گا؟ شام کا کھانا چھوٹ گیا، ارے بے قرار ہے بندہ۔ جسم کے طاقت و قوت کے لیے انتظام کا یہ عالم ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، سوتے وقت دودھ، اور یہ دوائیں وہ دوائیں، یہ ڈاکٹر کا گھر وہ ڈاکٹر کا در، وہاں چیک اپ اور یہاں دوائیں، یہ سارے انتظامات صرف جسم کے لیے کر رہے ہو آپ، روح کے لیے کیا کیا؟
سکون روح کے لیے کیا کیا آپ نے؟ طاقت روح کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اگر روح کو طاقتور بنانا ہے، اگر روح کو پاورفل بنانا ہے، اگر روح کو قوت دینی ہے تو اللہ کا ذکر کیجئے۔ یہ ذکر الہی روح کی غذا ہے۔ جیسے روح عالم ارواح کی یہاں آئی ہے، گویا پردیس میں آئی ہے، گویا پردیس میں آئی ہے۔ ہماری روح پردیسی ہے اور جسم اپنے دیش کا ہے، جسم یہیں کا ہے، روح پردیسی ہے۔ اور پردیسی کو کیا ہوتا ہے؟ ایک خط مل جائے سکون آ جاتا ہے۔ ایک بندہ سعودی گیا، بڑے ٹھاٹھ سے رہ رہا تھا، اس کا ایک دوست ملنے آیا، کہنے لگا پیارے کیا بات ہے، چہرہ اترا ہوا، پریشان دکھ رہے ہو، آنکھیں پرنم، چہرہ رویا رویا، کیا بات ہے، کیوں پریشان دکھ رہے ہو؟ اس نے کہا بہت دن ہو گئے گھر سے کوئی خط نہیں آیا۔ کہنے لگا اچھا رک، میں 2 منٹ میں آیا۔ دوست باہر گیا، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو ڈاکیا تھا، خط دیا، ماں نے لفافہ بھیجا تھا، بیٹا میں بہت خوش ہوں، تیرے ابا بھی بڑے سکون سے ہیں، گھر کا ماحول الحمدللہ بہت اچھا ہے، جب سے تو نے پیسے بھیجنے لگے تنگ دستی ختم ہو گئی۔ اب وہی بندہ جو اتنا چہرہ تھا کھلکھلا اٹھا، وہ ہونٹ جو مرجھا گئے تھے مسکراہٹ آ گئی، وہ آنکھیں جو پرنم تھی مسکرانے لگی۔ اتنے میں دوست واپس آیا، کہنے لگا کیا ہو گیا، اتنی جلدی تیرا معاملہ چینج؟ کہنے لگے گھر سے خط آ گیا ہے، اس لیے روح و دماغ تمام کے تمام مسرور ہو گئے، مسرور ہو گئے، سب کے سب خوش ہو گئے، جسم میں تازگی آ گئی۔ بے عین ہی سمجھو تم ذکر اللہ سے دور ہو، روح مزمحل ہو چکی ہے، ذکر اللہ سے دوری تمہاری روح کو کمزور کر گئی ہے۔ جب ذکر اللہ میں جھٹو گے روح مسکرا اٹھے گی، روح تنتنا اٹھے گی، روح کے چہرے پر تمتماہٹ آ جائے گی، تمہاری زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا، تمہاری زندگی میں ایک بہار آ جائے گی۔ اس لیے پیارے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو جٹاؤ، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ کے ذکر میں تھوڑا سا وقت دو، انشاءاللہ رب العزت جہاں جسم کے لیے لوازمات اکٹھا کرتے ہو وہیں پر روح بھی مطمئن ہوگی، روح بھی پاورفل ہوگی۔ اچھا آپ دیکھیں ذکر کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، ذکر کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی ذکر ہے، آنکھوں کا بھی ذکر ہے، کانوں کا بھی ذکر ہے، دل کا بھی ذکر ہے، پیروں کا بھی ذکر ہے، ہر عضو کا ذکر ہے۔ ہاتھوں کا ذکر قرآن پاک پکڑنا، ہاتھوں کا ذکر علماء اور بزرگوں سے مصافحہ کرنا، آنکھوں کا ذکر قرآن کی تلاوت، آنکھوں کا ذکر مسجدوں کی زیارت، بزرگوں کے بارگاہوں کی زیارت، آنکھوں کا ذکر اللہ کے کلام کی تلاوت، بالخصوص کعبۃ اللہ دیکھنا اور گنبد خضرا کی زیارت۔ اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ زبان کا ذکر اللہ کا ذکر، اس کے رسول کا تذکرہ، اس کے بزرگوں کے بیانات، یہ سب زبان کے ذکر ہیں۔ پیروں کا ذکر اچھی مجلسوں کی طرف چل کے جانا، مسجدوں کی حاضری، مدرسوں پر حاضری، یہ تمام کے تمام اللہ کا ذکر ہیں، اللہ کا ذکر ہیں۔ اور بندہ جب ذکر اللہ جن جن چیزوں سے کرتا ہے اللہ کریم ان میں پاور غیب سے پیدا فرما دیتا ہے۔ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، ذکر تو سب کرتے ہیں، چلو کچھ ناکارے لوگ ہیں جو بالکل نہیں کرتے، مگر کچھ لوگ اور بھی ہیں جو وہ بھی کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں ذکر کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ذکر مردود، دوسری صورت ذکر مقبول، تیسری صورت ذکر محبوب۔ ذکر مردود وہ ذکر جو کسی لالچ میں کیا جائے، وہ ذکر جو کسی دکھاوے کے لیے کیا جائے، وہ ذکر جس میں ریاکاری اور مکاری ہو، ایسا ذکر ذکر مردود ہے۔ ذکر محبوب، ذکر مقبول، بندے نیک عمل نہیں کیا تو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم کہ اگر سوئی کے نوک کے برابر کھول دی جائے تو پوری دنیا اس کی بدبو سے بے ہوش ہو جائے گی۔ بندہ ڈر گیا، اللہ اس جہنم میں نہیں جانا چاہتا، اللہ اس جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا پھر میرا ذکر کر، جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو میرا ذکر کر۔ اب بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ ذکر ذکر مقبول ہے۔
دوسری صورت جنت بڑی خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ اس کا تصور بھی دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ بندے نے کہا اللہ اسی جنت میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمیں بھی دے دے۔ تو اللہ نے کہا اگر جنت چاہیے تو میرا ذکر کر۔ اب بندہ جو ذکر کر رہا ہے یہ ذکر مقبول ہے۔ جنت کی لالچ میں یا جہنم کے ڈر سے جو ذکر ہو، ایسا ذکر بھی ذکر مقبول ہے، اللہ کریم اپنے کرم سے قبول کر سکتا ہے۔ مگر تیسرا جو سب سے اعلیٰ والا ذکر ہے، نہ جنت کی لالچ نہ جہنم کا خوف۔ اگر نگاہ میں کچھ ہے اس کا مدعا اللہ کی رضا ہے، بس اے رب تو راضی ہو جا، نہ تو میں جہنم سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی جنت کی خواہش ہے۔ اللہ اگر کچھ چاہیے تو صرف تیری رضا چاہیے، جنت میں ڈال یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے دل کی یہ حسرت نکال دے۔ جب بندہ اس نظریے کے تحت اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ ذکر محبوب ہوتا ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا وشلیشن، تھوڑی تھوڑی اس کی تفسیر کرتا ہوں میں۔ ذکر مردود، آج ہم کبھی بھی مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا ذکر لاکھ چاہنے کے باوجود بھی مردود ہو جاتا ہے۔ نماز کی نیت باندھی، جیسے ہی ہاتھ باندھا اللہ کا ذکر شروع کیا، دل کمینہ بھاگ گیا دکان پہ، کوئی گراہک آیا ہوگا واپس نہ چلا جائے۔ دل نالائق بھاگ گیا گھر پہ، ارے کچھ گھٹا نہ ہو، سبزی دال چاول۔ تمام طرح کے خیالات پہلے جو نہیں آ رہے تھے، نیت باندھتے ہی وہ سب آنے لگے دماغ میں۔ بندہ پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ ایسا ہی ایک مرید اپنے پیر کو خط لکھتا ہے، حضرت آپ نے کہا تھا ذکر مردود ہے، اور میں جب بھی جاتا ہوں مردود ہو جاتا ہے۔ دل کو گھسیٹ کے جب جسم کو گھسیٹ کر کے مسجد میں لے کے جاتا ہوں، دل بھاگ جاتا ہے گھر پہ، دل بھاگ جاتا ہے دکان پہ، سرکار نماز پڑھوں کہ چھوڑ دوں؟ پیر بھی پیر کامل تھے، جواب میں خود تشریف لے آئے، مرید کو سامنے بٹھایا، کہنے لگے بیٹا کھانا کھاتے ہو؟ کہنے لگا ہاں حضرت کھاتا ہوں۔ اس پہ مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں؟ ہاں سرکار بیٹھتی ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ کھانا پھینک دیتے ہو؟ نہیں پھینکتا نہیں ہوں حضرت۔ پھر کہا ایک ہاتھ سے بھگاتا رہتا ہوں، دوسرے ہاتھ سے کھاتا رہتا ہوں، ایک ہاتھ سے بھگاتا رہتا ہوں، دوسرے ہاتھ سے کھاتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا اسی طرح ذکر اللہ بھی روح کی غذا ہے، اور یہ خیالات یہ گندی مکھیاں ہیں، ان کو بھگاتے جاؤ، اللہ کا ذکر مناتے جاؤ۔ اگر تم اس پر قائم رہو گے تو اللہ کریم تمہیں ذکر کا بھی ثواب دے گا اور جہاد بالنفس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر مردود جو ہوتا ہے نا، مردود، ہم دیکھیں آپ کہتے ہیں مولانا 40 دن سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، 4 سال ہو گیا نمازیں پڑھ رہا ہوں، مزہ نہیں مل رہا، لطف نہیں آ رہا۔ نماز کا جو تذکرہ آپ لوگ کرتے ہیں وہ ملتا نہیں نماز میں لطف، کیا بات ہے؟ دیکھیں آپ، ہم پہنچتے پہلے ہی جو ہے پہلی رکعت میں سوچتے ہیں صدیق اکبر جیسی نماز ہو جائے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے آپ جو گزریں گے ذکر مردود سے ہی گزریں گے۔ دل بھاگ رہا، دماغ ٹھہر نہیں رہا، رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر آنسوؤں کے قطرے بہا کر عرض کرو مولا جسم کا حاضر کرنا میرا کام تھا، روح اور دل کو موجود کرنا رب کریم تیرے کرم پر ہے۔ انشاءاللہ جب تم اس طرح گلگلا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو کرم کے فیضان جاری ہوں گے، انشاءاللہ تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، جہاں سر جھکے گا وہاں روح بھی سجدہ ریز ہو جائے گی۔ مگر ایک بات اور بتا دوں، یہ ذکر مردود بھی بیکار نہیں ہے، بہت کام کی چیز ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک بہروپیہ آیا کرتا تھا اپنا بہروپ دکھانے کے لیے۔ تو ایک بار آیا تو اورنگزیب نے کہا جب میں نے تجھے بہروپیہ پہچان لیا تو تیرا بہروپ مکمل کہاں ہوا؟ کبھی ایسی صورت میں آ کہ میں نہ پہچان سکوں تو میں تجھے انعام سے مالا مال کر دوں گا۔ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہوئی، حکیم بن کے آیا، میں کہا جاؤ میں بہت پریشان ہوں، مجھے اور پریشان نہ کرو، پہچانتا ہوں تو بہروپیہ ہے، حکیم نہیں۔ بھگا دیا آپ نے، بہروپیہ غائب ہو گیا۔
सुल्तान अपने कारोबार में मुनहमिक। कुछ दिनों के बाद शोर उठा, जमुना नदी के किनारे एक बुजुर्ग आए हैं जिनकी दुआओं में अल्लाह करीम ने बहुत असर रखा है। अवाम से बात उठकर अरकान सल्तनत तक पहुंची, सल्तनत से उठ करके बादशाह के कानों में पहुंची। बादशाह ने अपना एक हरकारा भेजा, जाओ उस बुजुर्ग से कहो तुम्हें औरंगजेब आलमगीर ने बुलाया है। हरकारा पहुंचा। बुजुर्ग का मामूल था, एक झोपड़ी थी, दरवाजे पे फटे हुए टाट का पर्दा था। असर से लेकर मगरिब तक मरीजों को देखा करते थे, किसी को दुआएं देते थे, किसी को मिठाई देते थे, किसी को ताबीज का टुकड़ा देते थे। हरकारा भी उसी रास्ते में खड़ा रहा। बुजुर्ग तशरीफ लाए, हाथ जोड़ के कहता है, सरकार आपको शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर ने बुलाया है। बुजुर्ग को जलाल आ गया। इरशाद फरमाया, बादशाह से कहना उसकी हुकूमत अवाम पर है, हम पर नहीं। हम उसके जरूरतमंद नहीं है, अगर उसे जरूरत है तो वो मेरे पास आए। औरंगजेब आलमगीर के पास जब हरकारे ने यह पैगाम सुनाया तो औरंगजेब समझ गया शायद कोई ओरिजिनल अल्लाह का महबूब बंदा है। औरंगजेब आलमगीर चल पड़े, दरवाजे पर पहुंचे। ज़रूरतमंदों की लाइन में औरंगजेब आलमगीर भी बैठे हुए हैं, तमाम लोगों को देखते हुए आ रहे हैं। औरंगजेब आलमगीर की बारी आई तो बुजुर्ग ने कहा, रुकिए और लोगों को निपटा देता हूँ। तमाम लोगों की ज़रूरतें सुनी, दुआएं दी और रुखसत कर दिया। औरंगजेब आलमगीर के सामने आकर के बैठे और कहने लगे, औरंगजेब पहचाना मुझे? औरंगजेब हैरान, नहीं मैंने तो नहीं पहचाना आपको। कहने लगे, औरंगजेब याद करो। बड़ी कोशिश के बावजूद भी जब औरंगजेब ने नहीं किया तो उस बुजुर्ग ने कहा, औरंगजेब मैं वही बहरूपिया हूँ जो तुमको अपना बहरूप दिखा करके मुतस्सिर करना चाहता था, चंद सिक्के चाहता था। तुमने वादा किया था जिस दिन पहचानूंगा नहीं उस दिन तुम्हें इनाम से मालामाल कर दूंगा। औरंगजेब आलमगीर ने अपने वज़ीर को इशारा किया। वज़ीर ने सिक्कों की एक थैली ला करके औरंगजेब आलमगीर के हाथ में दिया। औरंगजेब ने उस बहरूपियों को थमाया, उसने वापस कर दिया। कहने लगे, औरंगजेब अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसका जिक्र मरदूद में करता रहा, उसका जिक्र मरदूद करता रहा, तुझको फंसाने के लिए करता रहा। तब यह आलम है कि तेरे जैसा शहंशाह, आलिम दीन, बाअमल, मुत्तकी, परहेजगार बादशाह वो मेरे कदमों में आके झुक गया। अगर जिक्र महबूब और मकबूल करूंगा तब क्या आलम होगा मेरा। जिक्र महबूब और मकबूल जब करूंगा तब मेरा क्या आलम होगा, उसका अंदाजा कौन लगा सकता है। ये औरंगजेब तुझको तेरी दौलत मुबारक, जुब्बा फाड़ा और जंगलों की तरफ चला गया। जिक्र मरदूद भी बेमाना नहीं है। ये मत सोचो कि दिल हाजिर नहीं होता तो क्या पढ़ूं, या दिमाग हाजिर नहीं रहता तो क्या पढ़ूं। पढ़ते रहो, रोते रहो, पढ़ते रहो, रोते रहो। एक दिन रब की रहमत को जोश आएगा, जिक्र मरदूद से जिक्र मकबूल और महबूब बना देगा वो। याद रखो, अगर जिक्र मरदूद भी करते करते बंदा मर गया तो अल्लाह करीम उसे शहीदों के झुरमुट में उठाएगा कल क़यामत में। आप जानते हैं, जाकिर बंदे की जब रूह निकालनी होती है तो मलकुल मौत भी बड़े अदब से आते हैं। जब बंदा कब्रिस्तान में जाता है, सब कहते हैं कब्र अंधेरी होगी, कब्र अंधेरी होगी, मगर रसूल पाक फरमाते हैं जाकिरीन के जिक्र से उनकी कब्र मुनव्वर मुजल्ला हो जाएगी। रसूल पाक खुद बनफ्से नफीस उसकी कब्र में तशरीफ लाएंगे। मेरा जाकिर उम्मती है। आला हज़रत फरमाते हैं, जगमगा उठी मेरे गोर की खाक, जगमगा उठी मेरे कब्र की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। जिक्र से गाफिल न रहो, जिक्र करते रहो। महबूब और मकबूल का दर्जा वो तय करता है, तुम नहीं। सीढ़ियां पार वो कराता है। एक दरवाजे पे मैं गया, सीढ़ियां चढ़नी थी, पैर में ताकत नहीं थी कि चढ़ पाऊं। घर वाले ने खुद ही हाथ बढ़ा दिया, आ जाओ वहां ना। याद आ गया रब्बे करीम का करम। अल्लाह, हम अपाहिज लोग जिक्र मरदूद को मकबूल नहीं बना पा रहे हैं, जिक्र मरदूद को महबूब नहीं बना पा रहे हैं। सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं,
مگر خواہشات دنیا پیروں میں لڑکھڑا کر زمین پہ پٹک دیتی ہے. رب کی رحمت نے کرم کا ہاتھ بڑھایا اور خود ہی چلا دیا. کوشش تو کر, کوشش تو کر, کوشش سے غافل کیوں؟ سونے کا وقت اب نہیں, میدان میں آئیے. دیکھیں آپ, ایک ذاکر یہاں آپ کے سامنے ہے, صدیاں گزر گئیں وصال فرمائے ہوئے, مگر یاد پورے پونا میں منائی جا رہی ہے. پونا کا بچہ بچہ جانتا ہے سبحان شاہ درگاہ کی کہاں ہے. ایک بچے سے میں نے پوچھا مجھے باغبان مسجد جانا ہے. بولے ایکچوئل کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا سبحان شاہ درگاہ جانا ہے. کہنے لگے حضرت پھر وہ نام لیجئے نا, وہ نام لیجئے نا, یہ کیا بیچ میں ایسے ویسے نام لاتے جا رہے ہیں آپ. اصل میں نے اس کو رانکا جویلرز بھی کہہ دیا تھا, تو اس نے کہا یہ کیا نام لیتے جا رہے ہیں آپ. ذات سرکار تو پورے پونا میں متعارف ہے, اور یہ وہ ذات ہے جو دنیا ولایت میں پوری دنیا میں مشہور ہے. اب یاد رکھو, جیسا ذکر ہوگا ویسی ہی یاد ہوگی. سیدنا صدیق اکبر جن کا ذکر منانے بیٹھے ہو آج, کیسے ذاکر تھے. آقا علیہ السلام راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. دیکھیں یہ ہم کو ماننے والے رات میں کیا کرتے ہیں. دن میں تو بڑے متقی پرہیزگار, اور دن میں تو بڑے مقلد, دن میں تو میرے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. رات میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں. آقا رات کو گشت میں نکلے, صدیق اکبر کے گھر پہ گئے, جھانک کے دیکھا صدیق ذکر رب میں مصروف ہیں. آنکھوں سے آنسوؤں کے قطار بہ رہے ہیں, مگر زبان صرف ہل رہی ہے, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی ہے. آنسو بہ رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں اور گنگنائے جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام چپکے سے آگے بڑھ گئے, سیدنا فاروق اعظم کے گھر پہ پہنچے. تو فاروق اعظم حق لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ ورد میں جھٹے ہوئے. آقا علیہ السلام نے ان کی بھی سنی اور چل پڑے. صبح ہوئی, فجر کی نماز کے بعد دربار لگا. آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو بلایا, آپ ذرا ادھر آئیے. آ گئے آقا کی بارگاہ میں. سیدنا فاروق اعظم آپ بھی آئیے, وہ بھی آ گئے. رات کو اللہ کا ذکر کر رہے تھے آپ. یا رسول اللہ, گوشے تنہائی میں آپ نہیں ہوتے ہیں تو ہم ہوتے ہیں, ہمارا رب ہوتا ہے. ذکر کر رہے تھے, ہاں یا رسول اللہ, مگر اتنے دھیرے دھیرے, اتنے دھیرے دھیرے. کہنے لگے یا رسول اللہ, آنسوؤں سے رب کو منا رہا تھا اور ذکر کر کے دل کو جگا رہا تھا. فاروق اعظم آپ بڑی زور زور سے حقی لگا رہے تھے, بڑی زور زور سے حقی لگا رہے تھے, حق ہو حق ہو کا نعرہ بلند کر رہے تھے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ, حضرت فاروق اعظم نے کہا یا نبی اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, سوتوں کو جگا رہا تھا, شیطان کو بھگا رہا تھا, اپنے رب کو منا رہا تھا. حق ہو بھی جائز ہے, اور کبھی کبھی رات کی تنہائی میں اٹھو, بچے بھی سو رہے ہوں, بیوی کو بھی خبر نہ ہو, گھر والوں کو پتہ نہ چلے, نہایت رازداری کے ساتھ لوٹا اٹھاؤ, وضو بناؤ, ایک کونے میں اپنا مصلی بچھا کر, رب ہو تم ہو, بندہ ہو پروردگار ہو, آنسو کے قطرے بہا کر میرے رب میں ہوں, یہ میرا خاندان ہے, اے محافظوں کا حفیظ رب میرے بچوں کی حفاظت فرما, سب کے دین, سب کے دلوں میں دین کی روشنی اور دین کا نور پیدا فرما دے. ایک رات ایسی بھی گزار لینا تاکہ کل قیامت میں جب رب کا سامنا ہو تو کہہ دینا اے پروردگار, زندگی میں اور کچھ نہیں ہے لیکن ایک رات ایسی ہے جو تیری یاد میں گزار کے آیا ہوں. انشاءاللہ اللہ کریم اسی رات کے طفیل تمام راتوں کو معاف فرما دے گا. ذکر سے بندہ بہت غافل ہو چکا ہے. آج ہم ذکر سے بہت غافل ہو چکے ہیں. تو احسان ہے مولانا کا, آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, فون کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں. یہ ان کے دوست لوگ فون کر کر کے آپ لوگوں کو بیدار کر دیتے ہیں, پھر جمع کرتے ہیں, پھر اللہ کا ذکر کراتے ہیں. بہت فائدے میں آئیں, ڈبل ڈبل ثواب ہے. تو خود کرتے بھی ہیں, دوسرے کراتے بھی ہیں, ڈبل ثواب پاتے ہیں یہ. اور الحمدللہ اللہ کریم ان کی زندگی میں اور نور پیدا فرمائے. اسی کی دین ہے, اسی کی دین ہے کہ دین کا درد ہے.
ورنہ آج کے اس دور میں کون یاد کرتا ہے میاں؟ اس فیشنیبل دور میں دین کی بات کرنا بھی لوگ جرم سمجھتے ہیں۔ ایک جگہ مجھ کو بلایا گیا فیصلے کے لیے، جب میں گیا تو میں نے کہا شریعت کی یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب شریعت اپنے پاس رکھیں، ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے، یہ ہمارے قوم کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا حل ہونے لے دیں۔ میں نے کہا بیوقوف، جب قوم کا مسئلہ تھا اور خود ہی حل کرنا تھا تو اس شریعت کے نمائندے کو کائے کو بلایا؟ مجھے کائے کو بلایا؟ اگر ماننا ہے تو شریعت کے نور میں، شریعت کی روشنی میں یہ مسئلہ حل کیا جائے گا، اور اگر تو نے اپنی چودھراہٹ دکھائی تو جب سمجھ لے دین سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا اپنے معاملوں میں قرآن کو ہادی بناؤ، اپنے معاملوں میں قرآن کو فیصل مانو، رسول پاک کا فیصلہ تسلیم کرو۔ پھر یہ قوم اور وہ کہاں سے آ گئی؟ ذات پات کہاں سے آ گئی؟ شریعت کا مسئلہ جب تم نے ہمیں بلایا ہے تو اب شریعت کی روشنی میں فتویٰ اور فیصلہ بھی سنو گے تم۔ اور الحمدللہ سب نے اپنی اس غلطی سے توبہ بھی کیا، اور جو شریعت کی روشنی میں فیصلہ ہونا تھا وہی فیصلہ مانا ان لوگوں نے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم دیکھیں، آپ ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، یہ ہم نے اپنے اوپر اتنا بھاری کر لیا ہے کہ آج پھر سے وہی دور آ گیا ہے کہ جس مسلمان کے گھر میں 2 بیٹیاں ہو جائیں اس کے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ شادیاں ہم نے اپنے اوپر بھاری کر لیا ہے، ہم نے اپنے اوپر بھاری کر لیا ہے۔ ورنہ آقا تو فرما رہے ہیں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، ان کے آنے سے اللہ رزق میں کشادگی کر دیتا ہے۔ بیٹیوں کی اچھی شادی کر دینے والے ماں باپ کی ضمانت آقا علیہ السلام لے رہے ہیں۔ مگر آج مسلمان پریشان کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ و رسول کی یاد نہیں رہ گئی، اللہ و رسول کے لیے اس کے دل میں جگہ نہیں رہ گیا۔ شادیاں کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا میرے نبی نے کیسے کیا ہے، یہ دیکھتا ہے میرے پڑوسی نے کیسے کیا۔ شادیاں کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے شریعت و سنت کے روشنی میں شادی کیسے ہوگی، بلکہ یہ دیکھتا ہے فلمی دنیا کیسے شادی کر رہی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہمارے زوال کی وجہ کچھ اور نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ وہ قومیں جو کل مسجدوں کے جوتوں سے جھڑے ہوئے مٹی سے اپنے بیماروں کی شفا کیا کرتے تھے، آج وہ قوم تمہارا خون بہا دینے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ بس وجہ کچھ اور نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، ذکر اللہ سے ہماری غفلت، اللہ کے ذکر سے ہماری دوری۔ ورنہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رب کی رحمت اس کی حفاظت کرتی ہے۔ میں کسی اور کے پاس نہیں، آئیے آپ کو رابعہ بصریہ کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ حضرت رابعہ اپنے گھر سے ایک جنگل پار کر کے ایک پہاڑی پر جا رہی ہیں۔ ایک چور نے دیکھا رابعہ کی چادر بڑی قیمتی ہے، اگر جھٹک دوں تو کچھ دن کا کام ہو جائے گا۔ چل پڑا پیچھے پیچھے، رابعہ چلی جا رہی ہے، چور پیچھے سے دل میں کہہ رہا ہے اور چل اور چل، ایسی جگہ چل جہاں تو چلائے تو آواز بھی کسی کو نہ سنائی پڑے، جب میں جھٹکوں تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت رابعہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر جاتی ہیں، اپنی چادر مبارک اتار کر ایک طرف رکھ دیتی ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی رابعہ بصریہ نے نیت باندھی اللہ اکبر، چور نے دیکھا موقع غنیمت ہے، اب تو رابعہ مصروف ہو گئی ہے، اب جھٹک دوں تو کام بن جائے گا۔ چور نے چادر پہ ہاتھ ڈالا، آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی، گھبرا گیا بندہ، چادر چھوڑ دیا، روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، پھر پکڑا، پھر روشنی غائب، پریشان، آنکھوں میں ہاتھ ملتا ہے شاید کوئی جھٹکا آ گیا، پھر آنکھیں روشن۔ تیسری بار جب اس نے ہاتھ بڑھایا، اب کے ہاتھ چپک گیا، غیب سے آواز آئی، نادان کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے رابعہ میری عبادت میں مصروف ہے اور میری رحمت رابعہ کی حفاظت میں مصروف ہے۔ جب تک ہم اللہ کی حفاظت میں تھے دنیا ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر پائی ہے۔ 313 تھے، ہزاروں پہ فاتح ہو کر کے آئے، 1000 تھے تو لاکھوں پہ فاتح ہو کر کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کی رحمت ہماری حفاظت کر رہی تھی۔ آج ذکر سے ہم دور ہیں، رحمت روٹھی ہوئی ہے، ذکر سے ہم بھاگے ہوئے ہیں، رحمت نے منہ پھیر لیا ہے۔ پھر سے آواز دو اسی رحمت کو، پھر سے رب کی اسی رحمت کو حاصل کرو۔ آج بھی کر لو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر لے گی انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی اللہ کے در ابے ہیں خلی، آثار و نشان سب باقی ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں، آج تو تم چلنا ہی نہیں چاہتے ہو۔ پیارے، آج اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کے ذکر میں جٹ جاؤ، قسم خدا کی اس کا ذکر یہ ہمارا ذمہ ہے، اور ہماری روزی یہ اس کا ذمہ ہے، ہماری روزی یہ اس کے ذمہ کرم پر، مگر ہم ذکر چھوڑ کر کے رزق کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ ایک آفیسر کے سامنے جو 20,000 25,000 تنخواہ دیتا ہے، 8 سے 12 گھنٹے تک اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں، صاحب صاحب صاحب، اس کی جی حضوری، اس کی فرما برداری کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ جس رب نے، جس کریم مولا نے، جس پروردگار نے ہم پر عنایات کی بارش کیا، رحم و کرم کی برسات کیا، اما میاں اس کی رحمت نہ ہونا، اندر گئی ہے سانس، باہر نہیں آئی تو بھی ہم نہیں ہیں، اور اگر باہر آ گئی اندر نہیں جا رہی ہے تو بھی ہم نہیں ہیں۔ اتنا بڑا کرم ہے اس کا، اتنا بڑا کرم ہے اس کا۔ سانس لے رہے ہو نا، یہ سانس اگر ڈاکٹر اپنی ٹیکنیک سے دے گا تو ایک ایک دن کے کئی ہزار روپے فیس ہوتے ہیں اس کے، مفت میں تمہارا رب تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس کے سامنے صرف 5 ٹائم ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا آپ کو برا لگتا ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کہتے ہو مولانا زندگی بڑی مصروف ہے، آپ کہتے ہو بچوں کی روزی روٹی کے لیے پریشان رہتا ہوں۔ وہ تیرا کام نہیں تھا، تیرا جو کام تھا وہ تو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اللہ کریم کہتا ہے پہلے میرا ذکر کر لو، زمین میں پھیل جاؤ، میرے کرم سے روزی تلاش کرو، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق بانٹنے والا ہے۔ مگر افسوس وہ تمام طریق ہم نے بھلا دیے، وہ تمام انداز زندگی ہم نے ٹھکرا دیا، ہم نے اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کر لیا۔ یہی وجہ ہے آج ہم پریشان ہیں۔ حضرت رابعہ کی بات یاد آ گئی تو ایک واقعہ اور یاد آ گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب اللہ کی عبادت کرتی تھیں تو گھر کی بکریاں بھی لے کے جاتی تھیں، بکریاں چھوڑ دیتی تھیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی تھیں۔ بکریاں ندی پہ پانی پینے گئیں، شیر بھی آ گیا، بکریوں کو دیکھا، وہ بھی بکریوں کے ساتھ پانی پینے لگا۔ لوگ گھبرا گئے، یہ کیا ہو گیا؟ شیر کا تو کام ہے بکریوں کو پھاڑ دینا، یہ تو بکریوں کے ساتھ پانی پی رہا ہے، بکریوں کو چھیڑ بھی نہیں رہا، بول بھی نہیں رہا۔ حضرت رابعہ نیچے آئیں، کہنے لگی، لوگوں نے کہا رابعہ تیری بکریوں نے شیر سے کب سے دوستی کر لیا؟ تیری بکریوں نے شیر سے کب سے دوستی کر لیا؟ حضرت رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹا جب سے رابعہ نے رب سے دوستی کر لیا، جب سے رابعہ نے رب سے دوستی کر لیا ہے۔ پیارے، اگر تم بھی اپنے رب کے حصار میں آ جاؤ، اپنے رب کے رحمت کے سائے میں آ جاؤ، اگر ذل رب تم پر سایہ فگن ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی تم سے ٹکرا کر چکنا چور پاش ہو جائیں گی، مگر تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر پائیں گی۔ مگر آج جو ہم پریشان ہیں صرف در رب چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ دیکھو تمہارے ذکر میں جتنا دم ہوگا ویسے ہی اللہ تم کو یاد کرے گا۔ سب سے زیادہ دمدار شخصیت نبیوں اور رسولوں کے بعد امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ آج دنیا کی لاکھ مخالفت کے باوجود ایک جماعت ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، مگر لاکھ گستاخیوں کے باوجود بھی دنیا کے چپے چپے میں یوم سیدنا صدیق اکبر منایا جا رہا ہے۔ یہ صلہ ہے ذکر الہی اور محبت رسول کا، کہ دنیا نے بڑے سے بڑے عظمت والے اور بڑے سے بڑے تاج والوں کے چہروں پر دھول ڈال دیے، مگر سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس آج بھی چمک رہی ہے، دمک رہی ہے۔ یہ چمک دمک سیدنا صدیق اکبر کی برکتیں ہیں، ذکر رب کی، ذکر پروردگار کی، ذکر اللہ کی برکتیں ہیں۔ آج مسلمانوں، زیادہ نہیں بولتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو گم کر لو، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو ڈبو لو،
جس طرح اور چیزیں تم نے لازمی کر رکھی ہیں، 10 بج گیا 11 بج گیا مجھے سونا ہے، دوپہر میں ظہر کی نماز ہو گئی مجھے کھانا ہے، فجر کی نماز ہو گئی چائے پینا ہے، جس طرح تم نے اپنی زندگی کے معمول میں کچھ چیزوں کو لازم کر لیا ہے، اسی طرح نمازوں کو بھی لازم و ملزوم بنا لو، اسی طرح اللہ کے ذکر کو بھی لازم پکڑ لو۔ انشاءاللہ رب العزت پھر تمہاری زندگی میں جو انقلاب آئے گا، تمہاری زندگی میں جو برکتیں رونما ہوں گی، تمہاری زندگی میں جو فیضان جاری ہوں گے، انشاءاللہ رب العزت اس کا حساب نہیں کر پاؤ گے۔ پھر سجدے میں سر رکھ کر کے تمہیں کہنا ہی پڑے گا، میرے رب میری کاوشیں کم ہیں، تیری رحمتیں بہت ہیں۔ سونے کا وقت آپ نہیں، میدان میں آئیے، لازم ہے آپ روئے شریعت بتائیے، بچائیے۔ کم روشنی جس کی نہ ہو یوم النشور تک، ایمان کی سینوں میں وہ شمع جلائیے، ایمان کی سینوں میں وہ شمع جلائیے۔ ویران مسجدوں کو اب آباد کیجیے، ویران مسجدوں کو اب آباد کیجیے، بنیے نمازی اور نمازی بنائیے، بنیے نمازی اور نمازی بنائیے۔ حضرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، محبت رسول اور ذکر اللہ کے پیکر کا نام صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ ذات اقدس ہے جس کو امام نبی نے اپنی زندگی میں ہی بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ، ام المومنین سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے باپ بہت نرم دل کے ہیں، وہ آپ کی جگہ پر امامت نہیں کر پائیں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، عائشہ، اللہ اور اس کے رسول صدیق اکبر کو قبول کر چکے ہیں، اب صدیق کے علاوہ نہ اللہ اور رسول کسی کو قبول کریں گے، نہ مومنین کسی کو قبول کریں گے۔ چنانچہ وصال رسول کے بعد بالاتفاق سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بنے۔ ان کے ایمان کا بھی واقعہ بڑا عجیب ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرمایا، سیدنا صدیق اکبر ملک شام میں تجارت کو گئے تھے، ایک گرجا گھر کے پاس رکے ہوئے تھے آپ، رات میں خواب دیکھا، صبح پادری سے ملاقات کیا، پادری نے کہا تمہارا خواب، آپ نے خواب دیکھا سورج نکلا ہوا ہے اور تمام روشنی کے ساتھ میری گود میں آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پادری سے پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے بتایا، اللہ کا آخری پیغمبر جس کے انتظار میں پوری دنیا وحدانیت بیٹھی ہوئی ہے، خاتم پیغمبراں آنے والے ہیں، ختم الرسول جلوہ گر ہو چکے ہیں، وہ اعلان نبوت کریں گے اور آپ ان کے امین اور آپ ان کے خلیفہ بنیں گے۔ صدیق اکبر نے یہ خوشخبری تو وہیں سن لیا، وہاں سے چلے مکہ پہنچے، سب سے پہلے کفار کا ایک گروہ ملا، صدیق تمہارا دوست تو گمراہ ہو چکا ہے۔ کیا ہو گیا؟ ارے وہ تو نبوت کا اعلان کر رہا۔ آقا علیہ السلام کے سچے دوست سامان تجارت گھر پہ رکھا، بارگاہ رسالت میں پہنچے، کہنے لگے یا محمد، میں نے سنا ہے آپ نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں اعلان کیا۔ کہنے لگے نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہے۔ دیکھیں آپ، صدیق اکبر ابھی ایمان نہیں لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہے۔ ایک یہ لمبا کرتا، بڑے بڑے جبے، لمبی لمبی دستاریں، بڑی بڑی داڑیاں، اور یہ کہتا نبی کو غیب کا علم نہیں۔ حالانکہ ان کے ملے نے مصباح اللغات میں نبی کے معنی ہی لکھا ہے، غیب کی خبر دینے والا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے محمد اگر آپ نبی ہیں تو آپ غیب بھی جانتے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بول۔ آپ کے پاس معجزات بھی ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا یا محمد اب کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضرت رسول پاک نے فرمایا صدیق اکبر، وہ جو راہب نے بتایا وہ کم ہے کیا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ جو راہب نے بتایا وہ کم ہے کیا؟ صدیق اکبر قدم رسول میں ڈھیر ہو گئے، سبحان اللہ، اعلان کیا آمنا بکا یا رسول اللہ، اے محمد ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحان اللہ، محبت رسول، یا اللہ
محبت رسول سے کرنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھو۔ نبی پاک کو بیمار دیکھا تو بیمار ہو گئے، کہانیوں میں صرف سنا تھا، مجنوں کے ہاتھ پہ چھڑی پڑی تو لیلا کے ہاتھ میں چھالے آ گئے، مگر تاریخ نے حقیقت میں دیکھا، بیمار رسول پاک ہوئے، بستر پر صدیق اکبر چلے گئے، شفا رسول پاک کو ہوئی، بیماریوں سے شفا یاب صدیق اکبر ہو گئے۔ یہ محبت کا یہ عالم ہے۔ اور وصال رسول پر کانفیڈنس، حضرت علی بیٹھ گئے تو اٹھ ہی نہیں پا رہے، فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر کے پوری مسجد میں گھوم رہے ہیں، جو کہے گا رسول انتقال کر گئے گردن مار دوں گا۔ علی المرتضی پریشان حال، خالی ادھر جا رہے ادھر جا رہے ہیں، نہ کسی سے بول رہے ہیں نہ کسی سے کہہ رہے ہیں۔ مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ محبت کرنے والے صدیق اکبر ہوش و حواس بحال ہیں، سیدھا آقا علیہ السلام کے حجرے پاک میں گئے، زیارت کیا، مسجد میں تشریف لائے اور ایک خطبہ دیا، جس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت جو ابو بکر نے تلاوت کی، مجھ کو ایسے لگتا تھا جیسے میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، حالانکہ حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے۔ یہ محبت کی عطا ہے، محبت میں گھمایا تو بے خود نہیں ہونے دیا۔ اور آپ محبت کی معراج دیکھو، صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ کا وصال ہو تو کہاں آپ کو دفن کیا جائے؟ رہنے والے تو آپ مکی ہیں، مدینے میں آپ مہاجر ہیں، مکے کے قبرستان جنت المعلیٰ لے چلیں یا مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں آپ کو رکھا جائے؟ صدیق اکبر نے کہا میری پہلی گزارش جب میرا جنازہ تیار کر لینا، بارگاہ نبی میں لے کے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہا ہے، ہجرتیں سب نے آگے پیچھے کیا مگر صدیق نے ہجرت بھی آپ کے ساتھ کیا، یا رسول اللہ آخری آرام گاہ بھی آپ کے پاس چاہتا ہوں، اگر اجازت مل جائے تو رسول کے بغل میں ہمیں بھی دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آقا علیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وصیت کے مطابق آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ کا جنازہ لے جایا گیا اور صدیق اکبر کی عرضی بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی، دروازہ خود بخود کھل گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ آقا علیہ السلام کے پہلو میں تا قیام قیامت سیدنا صدیق اکبر آرام فرما ہو گئے۔ یہ محبت کی معراج تھی سیدنا صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا فرماتے ہیں تمام کائنات میں سب سے افضل والا، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر و برتر، انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ یہی وہ ذات اقدس ہے جنہیں اللہ کے رسول نے جیتے جی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ کریم فیضان صدیق اکبر ہم تمام لوگوں کی زندگیوں میں جاری اور ساری فرما دے۔ بالخصوص جس کمیٹی نے، جن لوگوں نے اس مجلس کو سجانے میں دام درم قدم سخن امداد کیا ہے، فیضان صدیقیہ سے ان کی زندگیاں منور و مجلہ فرما دے۔ تمام لوگوں کو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم سے بہرور فرما دے۔ دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص مذہب اہل سنت کی ترویج و اشاعت کا زیادہ سے زیادہ کام اللہ کریم ہم گنہگاروں سے بھی لے لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔